السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ اہم ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں اور بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ میری جو پچھلی ساری ویڈیوز ہیں وہ ساری ویڈیوز سکرپٹڈ ویڈیوز تھیں۔ ان ساری ویڈیوز میں مجھے تھوڑی سی تیاری کرنا پڑتی تھی آدھا گھنٹہ پہلے، لیکن یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ میں بغیر تیاری کے بنا رہا ہوں۔ کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں دیکھا اور صرف کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک نہایت ہی با اثر جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ اصل میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ کبھی بھی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی اہم ہونے جا رہی ہے، اس ویڈیو کو تھوڑی غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی عقل میں نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے نا تو یقین کریں عقل سے اوپر جانا پڑے گا۔ جو لوگ عقل سے اوپر گئے ہیں نا، وہ پھر کون کہلائے؟ وہ ولی اللہ کہلائیں، وہ نبی کہلائے، وہ صحابہ کہلائے۔ آپ ذرا خود سوچیں، ایک طرف اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے صبر کو پکڑا ہوا ہے۔ ایک طرف انسان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بالکل خاموش۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ ہے صفت صبر۔ جو انسان صبر کو پکڑ لیتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے اوپر جو انسان عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے کہ 7 دنوں کی بچی کو 5 فائروں سے مارا جا رہا ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے وہ جو انسان ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو بالکل، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 7 دنوں کی ابھی بچی ہے، اس نے 5 فائر کیے ہیں، اسی کو وہ جس نے مارے ہیں وہ باپ تھا جس نے مارے ہیں، اس کو اسی ٹائم کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا، مر جاتا، وہ خودکشی کر لیتا، کچھ نہ کچھ کر لیتا وہ، یا ہو جاتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صبر کرنا۔ یہاں پر لبرلز عورتیں بات کرتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ میں بتاتا ہوں اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبر کھودتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیٹیاں چلاتی رہتی تھی، ابو جی مجھے میرا قصور تو بتا دیں، ابو جی مجھے میرا قصور تو بتا دیں، میں نے آخر آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن جو باپ ہوتا تھا نا، وہ مجبور ہوتا تھا، صرف کس کی وجہ سے؟ دنیا والوں کی وجہ سے، کہ اس نے بھی اپنی بیٹی دفن کی ہے، مجھے بھی کرنی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا یہ مقام تھا۔ جب اسلام آیا نا، اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو اس پوری دنیا میں کوئی مذہب بھی عورت کو وہ حقوق اور وہ عزت نہ دے سکا۔ اسلام نے عورت کو وہ پاور دی کہ تم جو چاہو حاصل کر سکتی ہو، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ آج یہاں پہ نعرہ لگتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ میں یہ کہتا ہوں بات کہ جسم کس کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر تم ناز کر کے بیٹھے ہو؟ جو کچھ بھی اس جسم کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اللہ ایک سیکنڈ بھی نہ لگائے اور تم سے تمہاری جو زندگی کے اندر جو سانسیں چل رہی ہیں نا، تمہاری وہ سانسیں چھین لے۔ تم تو اپنی سانس کے بھی مالک نہیں ہو، تم اپنے جسم کی کہہ رہے ہو میرا جسم میری مرضی۔ اللہ کا جسم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک انسان ایک قدم بھی اٹھاتا ہے نا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے اٹھاتا ہے۔
یہ ہمارا یقین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر یہاں پر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ ہم تو اپنے اگلا قدم بھی ہم نے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا یہ بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ وہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، اور یہ عورتیں آج کل کے لبرلز اسی کو چیلنج کرنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا جسم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور میں یہ بات ایک اور ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو اس وقت اس دنیا میں ہو رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے۔ میں نے شروع میں بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر سمجھنا ہے نا، پھر عقل سے اوپر جانا پڑے گا۔ شیطان اگر یہ کام نہ کرتا تو جہنم کیسے بھرتی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ اگر مومن شیطان کے خلاف نہ لڑتے تو جنت کیسے بھرتی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، جو اس کائنات کے بننے سے پہلے بن گئی تھی۔ اس لیے میں اپنی بات کو تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے دماغوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر شیطان کی طرف سے جو برائیاں آتی ہیں ان کو پرموٹ نہ کرنے کی کوشش کریں، وہ چاہے چھوٹے لیول کی ہوں یا بڑے لیول کی ہوں، وہ چاہے ادنا درجے کی ہوں یا بہت بڑے درجے کی ہوں۔ کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ ہم دنوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے میں سب کچھ مکس کر رہا ہوں، میں مکس نہیں کر رہا، میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ کس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اتنی لمبی چینیں موجود ہیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس چین کی جو لمبائی ہے، اگر ہم 7 دفعہ زمین سے سورج تک چلے جائیں اور سورج سے زمین تک آ جائیں تو وہ چین کی لمبائی بنتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ ساری کی ساری چین اس وقت ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو وہ عزت دی کہ جو پوری کائنات کے اندر کوئی مذہب بھی نہ دے سکا۔ ہندوازم کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ان کے قریب وہ چیزیں معنی رکھتے ہی نہیں۔ اگر ایک مسلمان وہ گناہ کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے، یہ بات پکی ہے کہ اس کے دل کے اندر تھوڑا سا کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ تم کام غلط کر رہے ہو۔ لیکن اس حیت کے اندر آپ چلے جائیں، وہ کام کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، عورت کی عزت کیوں نہ پامال کر رہے ہوں، ان کے دل کے اندر کھٹکا نہیں ہوتا۔ ہندوازم کے اندر دیکھ لیں، ہر مذہب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جس نے اس پوری دنیا کو اس وقت سمیٹا ہوا ہے۔ اگر یہ اسلام نہ ہوتا نا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ اسلام ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی مذہبوں کو اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ جو ہونی تو نہیں چاہیے تھی لیکن وہ ہو رہی ہیں۔ یہ عورت مارچ کا تصور سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب آ کر یہ پروموٹ ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ آخر کیوں بڑھ رہی ہے؟ اسلام کی کمی ہے۔ ام المومنین نے ہمارے تک اسلام کس لیے پہنچایا کہ عورت کی عزت جو اس وقت تھی وہ اس وقت بھی رہے گی۔ اور آج ہمارے دین کا کیا حال ہے؟ آج ہم نے اس دین کو وہ کچھ شکلیں دے دی، وہ شکلیں دے دی کہ جو ناقابل بیان۔ امید کرتا ہوں آج کے اس چھوٹے سے میسیج سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کے آس پاس اس بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا تو اس کو روکنے کی کوشش کریں ہاتھ سے، یا اس کو روکنے کی کوشش کریں زبان سے۔ لیکن اگر زبان سے بھی روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل میں ضرور برا جانیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔